بروکلن نیو یارک امریکہ میں جموں و کشمیر معاذہ شماری کے زیر اہتمام پاکستان سے آئے ہوئے مہمان کشمیری رہنما جناب عظیم دت ایڈوکیٹ کے اعزاز میں عشائیہ بروکلن کے ایک نجی ہوٹل میں دیا گیا، جس میں آزاد جموں کشمیر کی سماجی سیاسی شخصیت کے علاوہ کشمیری امریکنز کی کافی تعداد میں شرکت نے پروگرام کو چار چاند لگا دیے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا۔ تلاوت اور نعت کی سعادت خالد محمود انصاری صاحب نے کی۔ جوش اور کشمیر سے اظہار محبت کا اظہار کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی عظیم دت ایڈوکیٹ نے ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں کشمیری عوام کو حق خود ارادی دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہیں، نوجوانوں کو خود قدم اٹھانا پڑے گا۔ مقررین میں جاوید حسین صمدانی ایڈوکیٹ، عبدالشکور قریشی، آصف جہانگیر، بشر خان، اشتیاق احمد، محمد یاسین مغل، محمد یاسین دہلوی، محمد حفیظ، محمد اورنگزیب اور قاضی مشتاق صاحب کے علاوہ پروفیسر رفیق بٹی نے اپنے خطاب میں کشمیریوں کو مکمل آزاد اور خود مختار ریاست کی جدوجہد کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی تلقین کی۔ پروفیسر رفیق بٹی نے اپنے خطاب میں ریاست جموں و کشمیر کی جغرافیائی وحدت اور سیاسی حاکمیت پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے لیے دونوں ملکوں پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آخر میں خالد انصاری صاحب کی جانب سے شہداء اور معاذہ شماری کے کارکنوں کا دعا کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ مکمل تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں اور معاذہ شماری کے جان بازوں، کارکنوں اور وطن کی آزادی کے لیے تڑپنے والوں اور اس کے لیے جد و جہد کرنے والوں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ سب کو میرا مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، آج کا یہ پروگرام دراصل ہمارے بہت ہی عظیم لیڈر جناب محمد عظیم دت صاحب، جو کہ آزاد کشمیر سے امریکہ تشریف لائے ہیں، بڑا مختصر سا دورہ ہے۔ ان کی ساری زندگی آزادی کشمیر کی جد و جہد میں گزر گئی۔ انہوں نے جیلیں بھی کاٹیں، سزائیں بھی کاٹیں اور ماریں بھی کھائیں، لیکن حق کی آواز کو کبھی بھی دبنے نہ دیا۔ یہ انہی کا ثمرہ تھا کہ جب یہ یہاں پہ تشریف لائے تو آپ یقین کریں، مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد ہیں کہ انہوں نے اسی سٹیج پہ یہیں پہ ہمارا پروگرام ہوا تھا، تو اس وقت تو بہت لوگ تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور یہ بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہماری ساری جتنی بھی ہماری تحریک ہے وہ انڈیا کے خلاف چلتی رہی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا ظلم ہمارے پہ انڈیا کر رہا ہے اتنا ہی ظلم ہمارے اوپر پاکستان بھی کر رہا ہے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی نوکر شاہی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج سے ہمارا صرف جو رخ ہے اس کا آزادی کا، صرف ادھر کے لیے نہیں ہے بلکہ ادھر کے لیے بھی ہے۔ تو انہوں نے نعرہ دیا تھا، ہم چھین کے لیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی۔ اور آپ یقین کریں ابھی سال نہیں گزرا کہ یہ ہمارے عظیم دت صاحب کے کہے ہوئے الفاظ آزاد کشمیر کے ایک ایک نوجوان کے دل کے اندر چلے، اور وہ سارے نوجوان عوامی تحریک کے صورت میں پورے آزاد کشمیر میں باہر نکل آئے اپنے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے۔ اور آپ یقین کریں کہ اس وقت مظفر آباد کے اندر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی رنگ نسل سے ان کا تعلق ہو، وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان کا صرف ایک نعرہ تھا کہ ہماری پہچان کشمیریت ہے، ہم کشمیری ہیں۔ اور سارے اس پہ اکٹھے ہو گئے، اور وہاں اگر ایک نعرہ چل رہا تھا تو آپ سب نے پوسٹوں میں بھی دیکھا ہوگا، وہ نعرہ یہی تھا کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی۔
اور کشمیر بنے گا خود مختار. یہ ان کی وہ جدوجہد تھی, ان کا وہ جوش اور ان کا خون جو کھولتا تھا. آج آزاد کشمیر کے اندر بچے بچے کی زبان سے وہی الفاظ نکل رہے ہیں. تو میں بہت خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ان بزرگ اور بہت ہی پیارے ساتھی اور رہنما. ہم نے تو آنکھیں کھولی تھیں تو عظیم ڈاکٹر صاحب کو اپنے گھر میں دیکھا تھا. ہم تو ان کو اس وقت سے جانتے ہیں اور ہمارے دل میں بہت احترام ہے, اس لیے کہ میرے والد صاحب ان کے بہت محبت کیا کرتے تھے, بہت احترام کرتے تھے. اور آپ یقین کریے کہ دکھاوے کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی زندگی میں جس ساتھی سے ملا ہوں یہاں پہ وہ دیکھے گا, جب بھی میں نے عظیم ڈاکٹر صاحب کی بات کی ہے ہمیشہ پیار اور محبت سے کی ہے, اس لیے کہ میں ان کا احترام دل سے کرتا ہوں. اب ایسا ہے کہ عمر کا بھی تقاضا, ہر انسان جو اس دنیا کے اندر آیا اسے ایک دن چلے جانا ہے. اب یہ وہ جوانی کی حدود پار کر چکے, بڑھاپے کی وہ اس میں قدم رکھ لیا ان منزل کے اندر, اور اب آگے کی بھی تیاری ہے. کوئی نہیں جانتا, اس سے پہلے میں چلا جاؤں. لیکن یہ جو ہم دنیا کے اندر ایک سلسلہ دیکھتے ہیں, جو ابا جی بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم ایک دانہ بوتے ہیں زمین کے اندر, پھر وہ اس کی کون پر پھوٹتی ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے, کسان کو اچھا لگتا ہے, اس کے بعد اس کو کاٹ دیتا ہے. یہ انسانوں کا بھی حال ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں, پھر وہ بڑے ہوتے ہیں, اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں اور بڑھاپے میں جا کے اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں. لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ جو قرآن حکیم نے ہمیں دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو. آپ سچوں کا ساتھ دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو ہدایت نور سے بھر دے گا, ورنہ آپ گمراہی میں شکار رہیں گے. ہمیشہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ آزاد ہیں, لیکن آپ آزاد نہیں. آج بھی آپ دیکھ لو یہاں بہت سارے پروگرام ہوئے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے دعوت کیوں نہیں دی, تو آپ یقین کریں ان کے الفاظ یہ تھے, جی آپ آزادی کا نام لیتے ہیں اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بلایا. اندازہ لگائیں, یہ حالات ہیں. ابھی تک ان کی سمجھ نہیں آئی کہ غلامی کس کو کہتے ہیں اور آزادی کس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اپنے عظیم قائد کے نظریات کو لے کر آگے چلیں اور اپنی نسل تک اس کو لے کے جائیں. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ہم اپنے محترم قائد کو سنیں. تو ان کا اصل میں یہاں مقصد تھا آپ سب بھائیوں کو اکٹھا کرنے کا. ایک تو سیاسی جلسہ تو ہے ہی ہے, ظاہرہ محاذ کی جہاں بھی جائیں گے اپنی تحریک کی بات کریں گے, جو ان نے ساری زندگی موومنٹ کی ہے اس کی بات کریں گے, آزادی کشمیر کی بات کریں گے. لیکن آپ سب ساتھیوں سے فرداً جا کے آپ مل نہیں سکتے, ورنہ جب یہ ینگ تھے اور ان کی توانائی تھی تو یہ ہر ایک کے گھر میں جاتے تھے, سب گواہ اس بات کے, ہر ایک کو ملتے تھے. تو ان نے اس کا ایک طریقہ نکالا کہ آپ سب ساتھیوں کو یہاں بلایا جائے, آپ سے مل کے بات کی جائے. آپ دعا بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کے اس جذبے کو استقامت نصیب فرمائے. قرآن حکیم نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم ما تشتہوا انفسکم ولکم ما تدعون. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن حکیم سے ہمیں یہ بات ملتی ہے. تو میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں اور آپ سب کی بھرپور تعلیم میں اپنے عظیم قائد جناب محمد عظیم ڈاکٹر سے گزارش کروں گا کہ اپنے نوازات سے ہمیں نوازیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. تو میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ میں نہ لیڈر ہوں نہ رہنما ہوں, میں ایک سیاسی کارکن ہوں. جس طرح میرپور میں سیاسی کارکن ہوں اسی طرح امریکہ میں بھی ہوں, اسی طرح انگلینڈ میں بھی ہوں. جہاں بھی جاؤں گا میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اپنے نظریات کو آگے کروں گا. لیڈر بننے سے کوئی سرخاب کے پار نہیں لگتے ہیں. میں نے زندگی میں تمام مراحل گزار لیے ہیں کہ کشمیریوں کو موقع دیا جائے گا اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا. وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. ہمیں پاکستان کے حکمران, انڈیا کے حکمران یہ چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم اسلحہ چلا کر ان کو شہید کر کے ان کو مار کے ان کو ڈرا کے آپ ساتھ شامل کریں گے. میں پھر کہتا ہوں تم ختم ہو جاؤ گے, کشمیری ختم نہیں ہوں گے. یہ دل کی جو اندر کی بات تھی وہ میں نے کر دی ہے. تو آپ کا شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے ہیں. میرا مقصد یہی تھا. اب ساجد صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے, جیوا صاحب ان کے والد صاحب ہیں,
فوت ہو گیا، اللہ جنت نصیب کرے۔ محمد ایوب جنجوا صاحب یہاں بھی رہے میپر میں، انہیں مادہ شماری کے وقت سے لے کر مرتے دم تک وہ ان کی جدوجہد جاری ہے، یہ کرتے رہے۔ تو وما علینا۔ کشمیر کے دو ہی لیڈر ہیں، عظیم داد صاحب اور خالق انصاری صاحب، یہ نام کے ساتھ عظیم ہے، عظیم لیڈر ہیں ان کے۔ اب میں اپنے بہت ہی پیارے اور بہت ہی عمدہ گفتگو کرنے والے ساتھی جناب ڈاکٹر اورنگزیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ریاست کے غلام دوستو، السلام علیکم۔ میں شکر نواز میر صاحب کا ایک جو لاسٹ ان کی جو اسپیچ تھی، جس دن ان کے مطالبات پورے ہوئے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مسئلہ روٹی اور یہ بجلی کے بل نہیں ہے، ریاست کی شناخت ہے، ہماری شناخت ایز اے کشمیری ہونی چاہیے۔ جب ایک پنجابی سے آپ پوچھو تو وہ کہتا کہ میں پنجابی ہوں، پٹھان سے پوچھو میں پٹھان ہوں، سندھی سے پوچھو میں سندھی ہوں، تو ہم جب کہتے ہیں تو ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ یہ کشمیر ہماری ریاست ہے اور ہمیں اس کے ساتھ مخلص ہو کے مل جل کے کام شروع کرنا چاہیے، اور نئے سرے سے اپنی نوجوان نسل کو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے۔ اور یہ میں کل بھی میں ایک پروگرام میں یہ کہہ رہا تھا کہ پروفیسر صاحب بھی اس بات کی تائید کی تھی کہ یہ جو اساتذہ ہیں نا، ان کا بہت کردار ہے۔ آج جو یہ نوجوان نکلے ہیں نا، یہ ان اساتذہ کی محنت کی وجہ سے نکلے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جتنے اساتذہ اکرام ہیں اس نسل کی ان کو آبیاری کرنی چاہیے، اور یہ وطن کی آزادی کے لیے یہ سب کا یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم وطن آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بغیر ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم جا کے جو جس بھی ملک کے ساتھ رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو آبائی وطن ہے وہ کشمیر ہے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے تمام دوستوں کو مل کے کام کرنا چاہیے، اور اسپیشلی نوجوانوں کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو 10-20 سال 50 سال داد صاحب نے کتنے سال یہاں پہ محنت کی ہے، لیکن ہم بچوں کو اس میں انوالو نہیں کر سکے۔ سکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، جو ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، ان کو ساتھ شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ عظیم داد صاحب کو ویلکم کرنا تھا یو ایس اے میں، تو سب سے پہلے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں نے پکچریں تو ان کو دیکھی تھی، ملاقات کا شوق تھا، ملاقات بھی کرنی تھی، آج ہی کرنی تھی، مگر ان کی کال مجھے آج صبح چلی گئی کہ میں آیا ہوں اور آج پروگرام رکھا ہوا ہے اور جلدی میں نے واپس جانا ہے۔ ہم عظیم داد کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، اور ان کی کوششیں جو انہوں نے دوستوں کے ساتھ مل کے کشمیر کے لیے کی ہیں، آزادی کے لیے کی ہیں۔ جب یہ نعرہ لگتا ہے کہ ہم اس وقت بھی کشمیر تھے جب تم برے صغیر تھے، تو ہماری کشمیر کی پہچان، ہماری پہچان ہی ہمارا کشمیر ہے، اور ہمیں اس کو زندہ رکھنا ہے۔ تو اس یونٹ ہے، اور ہم سب کو متحد ہو کے ان کی آزادی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ جو ہم جہاد کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، آواز اٹھانی چاہیے۔ جس حد تک ہم مدد کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ یہی میں اپنی ینگ جنریشن کو بتانا چاہوں گا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وہ دشمن ہیں یا وہ مسلمان نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے، ہمیں ہماری آزادی دی جائے، بس۔ جناب عظیم داد صاحب، مجھے حقیقت میں آج کے اس فنکشن کا کوئی بالکل علم نہیں تھا۔ اتفاقاً میری ملاقات آج آصف جہانگیر صاحب کے ساتھ ہوئی، انہوں نے ذکر کیا اور دعوت بھی انہوں نے دی کہ جی آپ ضرور آئیے گا۔ میں سب سے پہلے جناب عظیم داد صاحب کو نیو یارک میں پہلے بھی ایک دفعہ ہماری مسجد میں ملاقات ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو نیو یارک میں ہم ویلکم کہتے ہیں۔ جی چاہیے آپ ہمیں گائیڈ کریں، اس کے لیے کوئی بھی فاؤنڈیشن آپ بنائیں، ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سب کا دوبارہ شکریہ، آپ کو نیو یارک میں دوبارہ ویلکم سر۔ خدا حافظ۔ اب میں اپنے بہت ہی محترم ساتھی جناب جاوید حیدر سمنانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنے حالات کا اظہار کریں۔ ریزولوشن کا انہوں نے ذکر کیا ہے داد صاحب نے، جو 13 اگست 1948 کو منظور ہوئی تھی یونائٹڈ نیشنز میں۔ اس میں ایک چیز جو بڑی اہم تھی وہ یہ تھی کہ 30 دن کے اندر دونوں ہندوستان اور پاکستان اپنی فوجوں کو کشمیر سے باہر نکالیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، اور یہاں پہ اس بات کا ذکر بڑا ضروری ہے کہ ہندوستان فوجیں نکالنے کے لیے تیار تھا، جبکہ پاکستان تیار نہ اس وقت تھا نہ اب ہے۔
اسی چیز کی ریٹریشن جو معاہدہ کراچی ہوا ہے 1949 میں، جس میں پاکستان کے مندوب موجود تھے، ہندوستان کے موجود تھے اور یونائٹڈ نیشنز کے موجود تھے، جس کی بیسس پہ آزاد کشمیر حکومت کو وہی تخلیق کیا گیا کہ آزاد کشمیر کو فل اٹانومی دی جائے گی۔ وہ کس حد تک ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، جیسے موشی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ نام کا آزاد کشمیر ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ ہمارا ایک سیاسی تشخص ہے، ہماری ایک نیشنل پہچان ہے کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ چیزیں جو لوگوں کو نہیں پتہ، جو لوگ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ آج پروٹیکٹڈ ہیں تو مہاراج کے بنائے ہوئے اسٹیٹ سبجیکٹ قانون کی وجہ سے آپ پروٹیکٹڈ ہیں، جس کا اب ہندوستان ختم کرنا چاہتا ہے، نہیں تو کب کا پاکستان آپ کو ملیاں میٹ کر چکا ہوتا۔ بدقسمتی سے اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ ہم کس وقت اس آزاد کشمیر جو نام کا ہے اس کو بھی ہم ختم کریں۔ اب بھائیوں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی خواتین کو آگے لے کے آئیں، بچوں کو لے کے آئیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں بھی کچھ فروری میرا امتحان، اس کے بعد انشاءاللہ فارغ ہو جاؤں گا تو فل ٹائم توجہ میں بھی اس پہ دوں گا۔ میں سمجھ، جیسے انہوں نے بھی کہا، یہ بزرگ جو میرے سامنے پہلے آئے تھے، کہ آپ جو یہاں پہ کینڈیڈیٹس ہیں کانگریس مین کے، بلکہ سٹی لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ، کانگریس لیول پہ، سینٹ لیول پہ، ان کو اپروچ کریں، ان کی جو انتخابی مہم ہے اس میں حصہ لیں، اور ان کو باور کرائیں، بتائیں کہ کشمیر کی اصل ہسٹری کیا تھی، نہ کہ جو ہندوستان بتاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ریزولوشن کو پڑھ کے اٹھا کے دیکھنے لکھا ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، او بھائی واٹ از ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری؟ دی ریئل تھنگ از کہ جیسے ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا پلیبیسائٹ کرواؤ، دی فرسٹ پرسن ایور ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دی پلیبیسائٹ واز اے لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کم ہے، ابھی نماز کا وقت ہونے والا، لوگوں کو نماز پہ جانے کی ضرورت ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، خواتین کو شامل کریں، بچوں کو شامل کریں، یہاں کی جتنی بھی قانون ساز ادارے ہیں ان تک رسائی حاصل کریں۔ اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے سامنے سب سے پہلے تو مہمان محترم ہیں عظیم دت صاحب۔ عظیم دت صاحب کے بارے میں کتنا کہوں گا، یہ کیا کہوں گا، شاید میں ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں، لیکن یہ بات میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اختر شہرانی فرماتے ہیں، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان، آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں نچھاور اپنی ساری زندگی، اور آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ مجھے ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے پڑھنے، پڑھانے، بولنے، کانفرنسز میں جانے کے مواقع ملے، لیکن جو بات میں عموماً کرتا ہوں اور جو بات آپ کے حضور بھی پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریاست کا جو تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، قدیم ہندوستان میں اس خطے کے 3 بڑے جزو تھے، ایک تھا ہند، ایک تھا سندھ اور ایک تھا کشمیر۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہندوستان کی تاریخ نہیں تھی تو کشمیر کی تاریخ تھی، پاکستان موجود نہیں تھا تو کشمیر موجود تھا، اور انشاءاللہ بفضل تعالی اگر عظیم دت جیسے لوگ جو ریاست جموں کشمیر کی تاریخ و سیاست سے اور تحریک سے بخوبی واقف ہیں، اور جو اپنا پیغام اور ریاست کی آزادی کے حوالے سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہ ہم بھی آپ لوگوں سے گفتگو کر سکیں، تو 2 باتوں کو اپنا مرکزی خیال بنا لیں۔ ہر ایک گفتگو کا، کتاب کا ایک سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، اور ہمارا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت اور ریاست جموں کشمیر کی سیاسی حاکمیت۔ ان 2 باتوں پر ہم زندگی بھر اور ہماری نسلیں بھی کسی کے ساتھ کوئی اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہم کسی کا اٹوٹ انگ ہیں اور نہ کسی کے ساتھ ہم کسی کی شارک ہیں۔ ہم خود ایک ملک ہیں، ہم خود ایک ریاست ہیں،
ہماری ایک تاریخ ہے, ہمارا ایک جغرافیہ ہے, ہماری ایک سیاسی ورثہ ہے. ہم اس کو لے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ آگے سے اس چیز کو جاری کیسے کرنا ہے. اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے. آپ کے ہمارے بچے ان میں سے کسی کو کشمیر کا پتہ بھی نہیں ہے. مجھے بھی نہیں پتا کشمیر کا رقبہ کتنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جب یہ تنظیم صاحب آتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے, اس طرح کی ایک ورک شاپ ہونی چاہیے جہاں پر اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے, اس کے بارے میں بتائیں تاکہ فیوچر میں ہمارے بچے اس چیز کو سمجھ سکیں. چل رہے ہیں. اگر کوئی پاکستان کا میرا بھائی یہاں بیٹھا ہوا میری گفتگو کو یا آزادی کی اس گفتگو کو, جس کا ہمیں پیدائشی حق حاصل ہے, جس حق کو اقوام عالم تسلیم کرتی ہے, جس حق کو نہرو نے مانا ہوا ہے, جس حق کو کانگریس نے مانا ہوا ہے, جس حق کو مسلم لیگ نے مانا ہوا ہے, جس حق کو ہر زندہ انسان جو آزادی میں یقین رکھتا ہے وہ مانتا ہے. اگر ہم اس آزادی کی بات کرتے ہیں تو میرے بھائی, کسی پاکستانی میرے بھائی کو اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے, کوئی اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ہمارا حق ہے. اور میں پاکستانی بھائیوں کو اور پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے حکمرانوں کو اس اسٹیج کی وساطت سے یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہو تو جموں کشمیر کی ریاست کو آزادی دے دو. ہم تمہارے محافظ ہیں کیونکہ آج تک اپنا ملک نہیں بچایا. 3 سال ہو گئے پاکستان رہنے میں مجبوراً شناختی کارڈ اپنا بدلانا پیا, پاکستان نہ بنانا پیا. جس طرح جانا ہے پر ہے کہ 2 شناختی کارڈ ہو جائیے, بعد جرمانہ بھر کے تے کینسل کرایا. اس واسطے اپنے بچوں کی دسو کہ اساں کشمیری ہاں. 76 سالوں سے ریاست جموں کشمیر کو لوٹا ہے. آج کا نوجوان آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی نے اپنا حق بنوایا. یہ حق صرف 2 چیزوں کا بنوایا ہے. پاکستان اور ہندوستان کو یہ چاہیے کہ آپ دونوں کے لیے بہترین حل یہ ہوگا کہ آپ اپنی افواج کو واپس لے گئے جہاں سے آپ آئے ہیں. آپ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں یا گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ جاگے ہیں, جاگ اٹھے ہیں, اور پاکستان گلگت بلتستان کے اندر گرین پارک کی شکل میں یا بیریا ٹاؤن کی شکل میں وہاں کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں. ایسا گلگت والے نہیں مانیں گے اور نہ ہی قبضہ آپ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر بھی آرمی کی کچھ جرگیاں نظر آ رہی ہیں تولی پیر کے اوپر, خاص کر جو اچھی جگہ ہے وہاں پہ وہ نقشہ بازی کی شروع ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہمارے نیو یارک کی طرف سے اور ہمارے معاذرہ شماری کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ پاکستان کے فوجی یہ سارا کچھ تباہ برباد پاکستان کا انہوں نے کیا ہے اور اپنی عوام کا کیا ہے, لیکن آپ باغیرت لوگ ہیں, باغیرت ہو کر رہنا ہے اور اپنی زمینوں کو اپنی مادری وطن کے لیے اپنی جانیں بھی کو قربان کر دیں. ان کو مار کے باہر پکاؤ. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. بیریا ٹاؤن نہیں بنے گا, گرین پارک نہیں بنے گا. اور اسی طریقے سے ہندوستان وہ بھی جموں سے لے کر سری نگر تک زمینوں کی نقشہ بازی شروع کر رہا ہے یا کی ہوئی ہے. تو آج ریاست جموں کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جاگ اٹھے ہیں. دونوں کے لیے بہترین ہماری طرف سے یہ میسج ہے کہ آپ یہ ان حرکات سے باہر آ جائیں, ورنہ یہ نہ ہو کہ بے دامیوں کی طرح آپ کے قبرستان بنا دیے جائیں ان پہاڑوں کے اندر. میرے دوستوں بزرگوں السلام علیکم. آج جتنے بھی ہم دوست بیٹھے ہوئے ہیں آزادی کشمیر کی بات کر رہے ہیں. یہ میرے دوست میرے سیاسی قائد جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ کس طرح میر پر میں اور یہاں پر بھی جو بھی ہو سکا کشمیر کی آزادی کے لیے جہاں بھی جانا پڑا ہم سب دوست اکٹھے مل کر آگے فرنٹ لائن میں ہوتے تھے. جب بھی کوئی جلسہ ہوا کوشش کرتے ہیں کہ کام چھوڑ کر اکٹھے ہوں اور جو بھی
जिस तरह भी हो सके, जो भी पार्टिसिपेशन हो सके वो करें। इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगे कि आज़ादी कश्मीर के लिए जो भी हो सका, जिस तरह भी हो सका, उसके सबसे पहले फ्रंट लाइन में होंगे। तो आप सबका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तंदुरुस्ती अता फरमा ताकि वो अपनी पूरी तवानाई के साथ आज़ादी की बात करते रहें और हमारे नौजवानों में, हमारे दिलों के अंदर जज्बा आज़ादी को बेदार रख। हे अल्लाह, इस गैर दियार में हमारे सीनों में अपनी और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जागर फरमा। मौला करीम हमें प्रैक्टिकल मुसलमान बना, हम भाई नए मुसलमान न बन के रह जाएं। हे अल्लाह, हमें हलाल खाने, हलाल कमाने और हलाल ही खिलाने की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह, ये जितने भी हमारे साथी इस मजलिस के अंदर आए हैं, इनका आना कबूल फरमा। या रब्बिल आलमीन, हम पर रहम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।